بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریڈیشن ایکسپوجر کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ریڈیشن ہمارے طرف مختلف طریقوں سے آتے ہیں، ہم اس کا کوشش کرتے ہیں کہ اس کا احاطہ کریں۔ تو ریڈیشن ایک ایسا عمل ہے کہ وہ فرام دی بگننگ شروع ہے اور کہیں پر زیادہ ہے، کہیں پر کم ہے، یعنی یونیورس کے مختلف جگہوں میں اس کی تعداد جو ریٹ ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی ہے، وہ وہاں پر ڈیپینڈ کرتی ہے جہاں آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم اپنے زمین کو دیکھیں تو یہ زمین انسان کے لیے اس طرح بنائی گئی کہ یہاں پر جو ریڈیشن کا دورانیہ تھا وہ ختم ہوا، اس کے بعد لیونگ تھنگس کا جو شروعات تھی زندگی کے وہ شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد زمین کا جو ماحول تھا وہ اس بات کے لیے موزوں تھا کہ یہاں پر انسانی زندگی کی شروعات ہو سکیں۔ تو ضروری بات ہے کہ جو ریڈیشن اب یہاں پر موجود ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ اب اس زندگی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اگر اس طرح نہ ہوتا تو پھر کچھ اس کے نتائج الگ ہوتے۔ تو ابھی جو ریڈیشن ہماری طرف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ اوزون لیئر اور آئونوسفیئر کے مختلف پرت سے گزر کر ہماری طرف آتی ہیں، اور زیادہ تر چیزیں اس سے فلٹر ہو جاتی ہیں، اور ہماری طرف جو ریڈیشن پہنچتی ہیں تو وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، وہ زندگی پر کوئی خراب یا خطرناک اثرات نہیں ڈالتی۔ کئی جگہوں پر ہم نے اس آئنوسفیئر کو چھیڑا ہے اور ہم نے پولوشن کریٹ کیے ہیں، اس اوزون لیئر کو چھیڑا ہے، تو وہ تو ہماری غلطی ہو گئی۔ ویسے اس کے لیے جو سسٹم قدرت نے بنایا ہے، نیچر نے، تو وہ بہت زبردست ہے۔ ابھی ہم ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں کہ فرام دی بگننگ آف ٹائم، یعنی جو ہی کائنات شروع ہوئے اور پھر ہماری زمین موضوع بن گئی زندگی کے لیے، تو یہاں پر لیونگ اور نان لیونگ تھنگ پر سارے چیزوں پر ریڈیشن ہو رہی ہے، اور وہ ریڈیشن مختلف اقسام کی ہیں۔ ہم اس کو نیچرل بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ کاسمک ہے، دوسرا انٹرنل ہے، اور جو تیسرا ہے وہ ٹیریسٹریل ہے۔ تو کاسمک میں جو ہے وہ ضروری بات ہے کہ اسپیس سے آ رہی ہے، اور کاسمک ریز جو ہیں وہ اصل میں شاور آف پروٹان ہوتی ہیں۔ پروٹان کی لائف جو ہے، ہاف لائف جو ہے وہ بہت طویل ہے ایز کمپیئر ٹو نیوٹران اور اینڈ ادر اس کے جو کزنز ہیں، تو وہ اس کے حساب سے پروٹان کی زندگی بہت زیادہ ہے۔ تو کائنات میں جہاں کہیں بھی جو بھی ریئیکشنز ہو رہے ہیں تو اس سے جو پروٹان باقی بچ گئے ہیں تو وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو اسے ہم کاسمک ریز کہتے ہیں۔ اور وہی کاسمک ریز جو ہے وہ ہم پر بمبارڈ ہو رہی ہیں، وہ لوکیشن کے حساب سے بمبارڈ ہو رہی ہیں۔ اگر مطلب K2 کے اوپر یا ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر یا کہیں ایسی جگہ جو زمین پر بہت ہائٹ میں ہیں سطح سمندر سے، تو وہاں پر ریڈیشن ایکسپوجر زیادہ ہوگی، اور جہاں نیچے ہے تو وہاں پر ریڈیشن ایکسپوجر جو ہے وہ کم ہے۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ہیومن کے اندر جو مختلف قسم کے آئسوٹوپ پیدا کیے ہیں، یعنی پوٹاشیم 40 ہے، کاربن 14 ہے، اور لیڈ 210 ہے، یا دوسرے بھی آئسوٹوپس ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ریڈیشن پیدا ہو رہی ہیں جو ہم انٹرنلی اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تیسرا جو بہت اہم ہے وہ ہے جو جس کا بہت اہم رول ہے، زیادہ رول ہے، وہ ہے ٹیریسٹریل ریڈیشن جو ہے۔ ٹیریسٹریل ریڈیشن جو ہے وہ نیچر میں زیادہ تر یورینیم کی وجہ سے ہے، اور یورینیم سے جو پیدا ہونے والے پروڈکٹس ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو یہ سائل، واٹر، ویجیٹیشن سب چیزوں میں یہ موجود ہے، لیکن اس کے جو میجر اثرات ہیں وہ ہے یورینیم کی وجہ سے۔ یورینیم کائنات میں جہاں کہیں بھی ہے تو اس سے الفا پارٹیکل نکل رہے ہیں، گیما ریڈیشن اس سے نکل رہی ہیں، اور اس کے جو پروڈکٹس ہیں، بائی پروڈکٹس ہیں، جس میں کہ توریم ہے، ریڈیم ہے، اور اسپیشلی ریڈان جو ہے جس کا بہت زیادہ تعداد ہے ریڈیشن میں، تو وہ نکل رہا ہے۔ تو یوں جو
ریڈیشن کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اسے نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو اسمیل کر سکتے ہیں، نہ اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کوئی کہیں چیک کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ڈیٹیکشن کا سسٹم باقاعدہ لاتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ہم نے جی ایم ٹیوب جو تھا، گیگر میولر کاؤنٹر جو تھا، اس کے ذریعے ہم نے آئونائزیشن کے حساب سے اس کو پڑھا۔ دوسری جو ہماری سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کا جو پروگرام تھا تو وہ ہمارے پاس جو ریڈیشن ڈیٹیکٹر تھے اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ بلڈنگ مٹیریلز ہیں اس سے ریڈان بہت زیادہ نکلتا ہے، اور چیزوں سے مختلف قسم کے ریڈیشن نکلتی ہیں۔ اس میں کچھ آرٹیفیشل سورسز بھی ہیں اور کچھ یہ جو نیچرل تھے تو یہ ہم نے تو آلریڈی بیان کر دیے۔ آرٹیفیشل سورسز میں ایکس رے مشینز ہیں، فوٹوسٹیٹ کے مشین ہیں، ہمارے گھروں میں یو پی ایس ہے، ٹی وی اسکرین ہے، ایل ای ڈیز ہیں، اور الیکٹریکل اپلائنسز جتنے بھی ہیں، مائکرو ویو اوون ہے، فریج ہیں، اے سی ہے، ان سب سے ہمارے پاس ریڈیشن نکلتی ہے۔ نیوکلیر میڈیسن جو استعمال ہوتی ہیں اس سے بھی ریڈیشن نکلتی ہیں، اور ریڈیشن تھراپی جو ہوتی ہے اس سے بھی، لیزو تھراپی جو ہوتی ہے یا مزید مختلف قسم کے تھراپیز جو ہوتی ہیں تو اس سے ریڈیشن نکلتی ہے، اور وہ ہمارے جسموں پر لگتی ہے اور اس کے نقصانات ہم جھیلتے ہیں کسی بھی وقت۔ اگر ہم گراف کی شکل میں ان چیزوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ 40% رینج میں ریڈان گیس ہے جو گراؤنڈ سے نکلتا ہے، ریڈان گیس 40% ہوتا ہے۔ دوسرا 15% جو بلڈنگ مٹیریلز ہمارے ہیں اس سے بھی ریڈیشن نکلتے ہیں۔ آرٹیفیشل میں 18% کو ہم ڈالتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہے میڈیکل کا رول ہے، اور یہ چھوٹا سا رول جو ہے یہ نیوکلیر پاور جو ہے اس سے پلانٹس وغیرہ سے نکلتے ہیں، اور جو ویپن ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کچھ اور بھی سورسز ہو سکتے ہیں اس سے بھی ہم لیتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل سورس ہیں، اور یہ جو نیچرل سورسز ہیں یہاں پر ہم نے وہ بیان کی ہیں۔ آرٹیفیشل 18% میں یہ سب کچھ پھر ہے۔ اس کے علاوہ کاسمک ریز جو ہے وہ 12% میں آتا ہے، اور ہیومن باڈی جو ہم نے ادھر بیان کیا انٹرنل ریڈیشن تو وہ 15% میں ہم لیتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ ریڈان گیس کا ہے۔ ابھی جو ریڈیشن کا جو بایولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے اس کی جو ایفیکٹس ہوتی ہیں ان سے کنسیکوینسز، اصل میں جو انٹریکشن ہوتی ہے ایٹم کے ساتھ وہی انٹریکشن سیل کے اندر ڈیمیج لاتی ہے، اور وہ ڈیمیج جو ہے وہ دو طریقوں سے آتے ہیں۔ ایک کو ہم سومیٹک ایفیکٹ کہتے ہیں جو کہ عارضی اس وقت ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم جو ایفیکٹ آتا ہے اسے ہم جینیٹک ایفیکٹس کہتے ہیں۔ سومیٹک ایفیکٹ میں جو سکن برن ہوتا ہے یا تھراپی کے بعد، کیمو تھراپی وغیرہ کے بعد جو بال گرتے ہیں اور یا کینسر ہو جاتی ہے ان ریڈیشن کی وجہ سے، تو وہ سومیٹک ایفیکٹس ہیں۔ اور جو جینیٹک ایفیکٹس ہیں تو اٹ ڈز ناٹ انڈیویجول لائف، یہ انڈیویجول لائف کو چینج نہیں کرتی، یہ اصل میں یہ جینز کو اور کروموسوم کو تبدیل کرتی ہیں، اور اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے یا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ فیوچر کے جنریشنز میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریڈیشن وغیرہ جو ہے یہ سب چیزیں مختلف لیونگ چیزوں پر اور نان لیونگ چیزوں پر اثرات ڈالتی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں نا، جو ہمارے پاس آثار قدیمہ میں بقایا جات ملتی ہیں نا، تو ہاتھیوں کے جو اقسام تھے وہ ابھی جو موجودہ ہاتھی ہیں ان سے 5 گنا بڑے ہوتے تھے۔ وہ ان ریڈیشنز اور ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشنز کی وجہ سے وہ اب اس کی باڈی سٹرکچر پر اثر پڑا ہے۔ اور دوسرا جو ہم پولوشن کریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم بڑھا رہے ہیں نا، تو کاربن ڈائی آکسائڈ سے سونامیز بھی بڑھ رہی ہیں، اور دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ سمندر کے پانی میں حل ہو رہا ہے، تو جو اسکیلیٹن ہے جانوروں کا جو جسم ہے وہ بھی مزید چھوٹا ہو رہا ہے، اس میں بہت سے فرق آ رہے ہیں۔